بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ بھی دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں، اور الحمدللہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو باوضو ہوتا ہوں اور اشراق کی نماز پڑھ کے جو ہے نا پھر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آپ بھی ہر وقت باوضو رہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی تنگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ یقین مانیے، آپ باوضو رہیں گے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر اترتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمیشہ جناب پاک اور صاف رہا کریں، اور اپنے ظاہر اور باطن کو بھی پاک رکھا کریں۔ جو بات اندر ہو باہر بھی وہی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑھے۔ دین کے اندر
جہاں صحابہ کرام نے محنت کی، وہاں صحابیات نے بھی محنت کی ہے، اور دین کے اندر سب سے پہلے مال خرچ کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، تسلیاں دیں، اپنا سارا مال ان کے حوالے کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے جو نا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو اور وہ فخر کرتی تھی کہ قیامت کے دن میں 4 بیٹوں کی، چار شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ قربانی تو دیکھیے۔ اور میدان جہاد میں یہ صحابیات مجاہدین کو پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کے اندر بھی جذبہ تھا۔ ایمان جب اترتا تھا تو پھر بڑی سی بڑی قوت اور بڑی سی بڑی طاقتیں انہیں نہیں بدل سکتی۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو ایک دن وہ بیٹھی تھی، فرعون کی بیٹی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ کنگھی جو ہے نا آپ مجھے کر دیں۔ تو وہ فرعون کی جو باندی تھی اس کو کنگھی کر رہی تھی، تو کچھ بات ایسی ہوئی تو اس نے کہا، اے موسیٰ اور ہارون کے خدا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، سب کا خدا میرا خدا اور آپ کا خدا تو میرا باپ ہے، یہ اور خدا کون ہے؟ تو ایمان اندر تھا اس کے، اس سے برداشت نہیں ہوا، اور اس نے اللہ کی وحدانیت وہیں بیان کر دی۔ تو اس نے کنگھی بھی نہیں کرائی اور چلی گئی سیدھی اپنے باپ کے پاس، اور باپ سے جا کر کہا کہ آپ کی باندی نے آپ کا انکار کر دیا ہے کہ وہ میرا خدا نہیں ہے، میرا وہ خدا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا اور اس باندی کو اپنے محل میں بلوایا اور اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو بات واضح ہو چکی تھی، باہر آ گئی تھی، تو اس نے صاف کہہ دیا، میرا خدا وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو فرعون کے اندر جو ظلمت تھی وہ باہر آئی، اس نے ظلم شروع کیا، اس کی چھوٹی بیٹیاں تھیں ان کو بھی اٹھوایا،
اور گرم تیل کے اندر اس کی بیٹی کو ڈانٹنے لگا، کہنے لگا کہ انکار کر دے، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے اس بچی کو اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اور حتیٰ کہ اس باندی کو بھی اس نے اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا۔ اور فرعون نے اس عورت کو ڈالنے سے پہلے پوچھا، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو مجھے بتا دے، وہ میں پوری کر دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا کہ ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو جو ہے نا ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ تو فرعون نے وہ سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ پردے کا حکم رات کو آیا، ایک صحابی جا رہی تھی، دن کو راستے میں پتہ لگا کہ اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ گیا، تو اس صحابی عورت نے وہیں سر نیچے کیا اور اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ کپڑا لے آؤ، میں اللہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کا بیٹا کپڑا لے آیا، پھر اس نے نقاب کیا اور پھر وہ گئی۔ ایسے تھی وہ اللہ کے حکم کو ماننے والی۔ ساری رات تہجد پڑھتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات میں 2 رکعت نفل پڑھتی اور کہتی، اللہ یا اللہ، رات اتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ میری بہنیں، آپ بھی تھوڑا سوچیں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری ساری رات کہاں گزرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، ہر لفظ کے بدلے جو نا نیکیاں ہیں۔ الف لام میم یہ 3 لفظ ہیں اور اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی ولیہ تھی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، یقین مانیے یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب مٹی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میرا رب سب کچھ ہے۔ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو خوش کریں، اپنی خوشی میں اللہ کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے، دگنا کر دیں گے۔ اور یہ ہمارا غصہ جو ہے نا ہمیشہ کمزور لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ یہ بہت سمجھدار ہے، غصہ بہت سیاںا ہے جو کمزور لوگوں کے اوپر آتا ہے۔
اس کو بھی قابو کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا پہلوان، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو میدان میں کسی کو بچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، بلا وجہ کسی کے اوپر غصہ نہیں کرنا۔ محبت کرنی ہے سب سے۔ یہ سارے عمل جو ہے نا ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور گھر میں جب مہمان آ جائے آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ کی رزق میں برکت ڈالے گا۔ بوجھ نہ سمجھیں کہ 2-3 روٹیاں کھا جائے گا، نہیں، اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے مہمان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوش ہو کے اس کی خدمت کریں، اللہ آپ کی رزق میں برکت ڈالے گا۔ اور شادی کے موقع کے اوپر اللہ کو راضی کریں، اللہ آپ کی خوشیوں کو دگنا کر دیں گے۔ ہر حال میں جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، یقین مانیے اللہ کی محبت آپ کے دل سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جائے گی۔ ہر وقت اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، اس کا حکم، اس کا اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے حکم کی عظمت آپ کے دل میں رہے گی کہ اس وقت اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ ہے۔ ہر حال میں پھر آپ دیکھیں گے، کاروبار میں دیکھیں گے اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، شادی بیاہ میں اس چیز کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔